ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں. اب اس سے مراد وہی جیوز اور کرسچنز، اسپیسیفکلی جیوز، بنی اسرائیل. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے، یعنی اہل علم، علماء حق کو بھی قتل کرتے رہے. ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا، تو اس کے ساتھ بھی دشمنی، پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں. یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم عذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو. اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. یہ ٹانٹ کا انداز ہے، خوشخبری، یعنی یہ غصے کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کہا تجھے خوشخبری ہے عذاب کی. حالانکہ عذاب آنا کوئی خوشخبری تو نہیں ہے، عذاب کی خوشخبری سنا دیں. انبیاء کرام کو ظاہر ہے بنی اسرائیل نے قتل کیا، رسولوں کو نہیں قتل کیا. رسولوں کے ساتھ چونکہ رسول تو آتے ہی اس دھمکی کے ساتھ ہے مجھ پہ ایمان لاؤ، ادروائز بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. اور پھر اس کے مقابلے پہ رسول بچا لیے جاتے ہیں اور مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہیں یہ دھمکی نہیں لگائی مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں چونکہ وہ رسول تھے، مخالفین تو تباہ نہیں ہوئے، لیکن رسول کو اللہ نے بچا لیا. مخالفین کے پہ عذاب کی قسطیں پھر بعد میں آئیں، ٹائٹس کی شکل میں 70 عیسوی کے اندر، جب یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر قیامت تک ان کی قسطیں آنی. اور آخری قسط جو ہے وہ جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کے خود ان سے بدلہ لیں گے. تو وہ عذاب کا آخری کوڑا ہے جو بنی اسرائیل پہ پڑنا ہے، الا یہ کہ جو لوگ ایمان لے آئیں. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دیے، یعنی کوئی نیکی کو پلے ہے بھی تھی نا، وہ بھی ختم. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی جیوز اور کرسچن. کتاب کا کچھ حصہ یعنی اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے نا، وہیں سے قرآن، تورات، زبور، انجیل اترے. تو ایک حصہ تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل میں سے ایک جز کرسچنز کو دیا گیا. ان کا حال یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی طرف بلایا جاتا ہے، یا ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر الزمان آنا ہے، یا ایون اگر ان کو نہیں بھی ماننا اس میں لکھی بھی توحید کی طرف بھی انہیں بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے. اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی ہے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان پہ یہ جو نوست پڑی اس لیے کہ انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے. اور جی پھیرے ہی لگنا ہے نا، سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو. میں سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں اسی سے ملتی جلتی آیات پہ. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود گھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا. یعنی ان کے سیلف میڈ کانسیپٹس نے، ان کے اپنے بنائے ہوئے خود خیالات نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. اور جی اللہ نے ساڑی نمازاں نہیں چاہیے جی، اللہ چاہے تو چھوٹی جی نیکی تے بخش بھی سکتا ہے، تے اللہ چاہے تو چھوٹی جی گناہ تے پکڑ نہیں سکتا. اے گل نہ کرو جی، کوئی چنگی چنگی گلاں سناؤ. جو اللہ چھوٹی سی نیکی پہ بخش سکتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے سیلف کانسیپٹس نے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں جمع کیا جائے گا اس دن
جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہوں گے، اچھے یا برے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ مسلمانوں کے ہاں بھی کانسیپٹ آ گیا جی اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے. بھئی اللہ نے کب کہا ہے مجھے نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کے لیے نمازیں نہیں آپ پڑھ رہے ہیں. اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے اپنے لیے. وہ اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں. پھر پوری کتابوں کا، الہامی کتابوں کا مقدمہ، پیغمبروں کے آنے کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے، بلکہ ایک آزمائش کے لیے بنائی ہے، ایک سیریس کریشن ہے انسان کی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کا انکار لوگ کرتے ہیں تو دنیا میں ان پہ عذاب آتا ہے، اور آخرت کی کس باقی رسولوں کے کیس میں، انبیاء کے کیس میں آ بھی سکتا ہے اور بعض انبیاء قتل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن رسولوں کے کیس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہی رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی الہامی کتابوں اور پیغمبروں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. آمین.